بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دو ٹاپک جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کے ہیں، اور دوسرا معنی نشو و نما اور ترقی کا ہے۔ جہاں تک اس کا اصطلاحی مفہوم ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں مال کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق ہے تو اس کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا اور اس کے تفصیلی احکام 8 ہجری کو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے، لیکن اس کا نظام 9 ہجری میں نافذ ہوا۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کے نصاب کا تعلق ہے تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کے برابر رقم ہو اور وہ سال بھر اس کے پاس موجود رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ اور جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس پر 1 سالہ 1 بکری دینا واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس 30 گائے ہیں تو اس پر 1 سالہ گائے واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس بکرے، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ یہ 40 کی تعداد کو ہیں تو پھر 1 بکری واجب ہے۔ اور جہاں تک کھیتی باڑی کا تعلق ہے، اگر زمین بارانی ہو یعنی بارش یا ندی و نہر کے مفت پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اگر زمین کو ٹیوب ویل وغیرہ سے خود سیراب کیا جاتا ہے تو نصف عشر یعنی 5% یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کانے ہیں تو کان کے اوپر جو ہے وہ 5% اس کی پروڈکشن کا دینا ہوگا، اور زکوٰۃ کی شرح 2.5% سالانہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ 32 ٹائمز آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ
کی آیت نمبر 43 میں ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ خود حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کریں اگر انسان صاحب نصاب ہے۔ اور پھر سورۃ انفال کی آیت نمبر 3 میں تو مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو مینز اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسے مومنوں کو خوف اور غم سے نجات کی خوشخبری دی ہے جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہی 277 ورسز میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ مین ایک طرف تو ان کو اجر ملے گا، دوسرے نمبر پر خوف اور غم سے نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن انہیں وعید، تھریٹننگ بھی دیتا ہے۔ وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس دن اس سونے، چاندی اور مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے ہو۔ یعنی اس مال کو گرم کر کے ان کے فور ہیڈ کو، ان کے فلینکس کو اور ان کی بیک جو ہے اس کو داغا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ توبہ کی ہی آیت نمبر 34 میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے انہیں عذاب جو ہے اس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
تو انہیں دردناک عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، اور عذاب علیم سب سے خوفناک، سب سے دردناک عذاب ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام بھی ادا کرتے تھے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے رب کے ہاں وہ پسندیدہ تھے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے، مینز کہ بنی اسرائیل کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا۔ اب ہم چند احادیث دیکھتے ہیں جس میں زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ انسان کو شر سے بچاتی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو مال سے شر اور فساد ختم ہو جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ازا زکاۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ تو مینز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا شر چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے مال کو بچانے کا ایک ذریعہ قرار دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے کرو۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، فرض زکوٰۃ ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو فقراء اور مساکین اور عاملین زکوٰۃ اور مؤلفات قلوب، غلاموں کو آزاد کرنے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مندرجہ ذیل افراد زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ نمبر 1 فقراء۔ فقراء سے مراد یہ فقیر نہیں جو گھروں کے اندر جو مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو پیشہ ورانہ قسم کے لوگ ہیں۔ پھر مساکین۔ عاملین سے مراد وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں ملازمت کرتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جا سکتی ہے۔ مؤلفات قلوب، اس کے بعد رقاب، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ غارمین، قرض دار جو اپنے قرض کو ادا نہ کر سکتے ہوں۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں۔ اور پھر ابن سبیل کہ مسافر اگر سفر کے دوران اس کی جیب کٹ گئی ہو اور اس سے گھر پہنچنے کے لیے مشکل کا سامنا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اب وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تو ان میں والدین، اولاد، میاں بیوی، یعنی جن کی کفالت انسان پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم اور بطور مزدوری کے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اب ہم کچھ زکوٰۃ کے فوائد کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انڈیویجول لیول پر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں۔ تو انڈیویجول آدمی کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے
اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو مینز کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ سے حرص اور لالچ جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو لالچ کے بت موجود ہوتے ہیں وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے مال بھی جو ہے اس کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں تاکہ اس سے ان کے ظاہر کو پاک اور ان کے باطن کو یعنی مال کو بھی پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اور اگر ہم کمیونٹی لیول کی بات کریں تو زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دولت چند آدمی کے ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ امیروں کے ہاتھ سے نکل کر غریبوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور یوں دولت مختلف ہاتھوں میں گردش کرتی رہتی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان سمٹ کر نہ رہ جائے۔ اور پھر جب دولت جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں گردش کرتی رہتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشی توازن قائم ہو جاتا ہے، اور جب امیر غریبوں کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو امیروں اور غریبوں کے درمیان جو خلیج حائل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور غریب امیروں کو اپنا محسن تصور کرتے ہیں۔ اس سے باہمی محبت کے جذبات جنم لیتے ہیں، اور جب لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر انہیں چوری اور ڈکیتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اس طرح زکوٰۃ سماجی برائیوں کا خاتمہ بھی کر دیتی ہے، اور اس سے اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اشتراکیت کے اندر تمام جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کو صرف کھانا پینا پہننا اور علاج و معالجہ ملتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر دولت صرف سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہی محدود رہتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے ذریعے تمام افراد کے ہاتھوں میں دولت گردش کرتی رہتی ہے، اور یوں اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کی گردن نہیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کے مال کو نہیں چھینیں گے، چوری ڈکیتی نہیں کریں گے، کیونکہ بیسک نیڈز پوری ہو چکی ہوں گی، تو لامحالہ طور پر اس سوسائٹی کے اندر امن و سکون پھیل جائے گا۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے
بے روزگاری سے نجات ملتی ہے، کیونکہ جب کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جاتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو اگر اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا تو وہ جلد ہی ختم ہو جائے گی، تو وہ اس پیسوں کے ذریعے کوئی چھوٹا موٹا، کوئی سبزی کا، کوئی فروٹ کا کاروبار شروع کر سکتا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار ترقی کرتا چلا جائے گا، اور وہ پھر دوسروں پر بوجھ یا حکومت پر بوجھ نہیں بنے گا، اور پھر اس طرح بے روزگاری جو ہے اس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس کے